بات پر اس میں ہے کہ امام علیہ السلام نئی کتاب اور نئے دین سے ظاہر ہوں گے۔ اس کے کئی مفاہیم ہیں۔ ایک یہ کہ جو رسول اللہ نے کتاب دی اس کتاب کے علاوہ کتاب لے کے آئیں گے۔ ایک اس کا یہ بھی مفہوم ہے جو رسول نے دین دیا وہ دین اور لے کے آئیں گے، یہ مفہوم مراد نہیں ہے اشتباہ ہوا سمجھنے والوں۔ وہ یہ فرمایا کہ دین کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا، اتنا اس کی چھلکے پر جو میں کہتا ہوں اتنا زور دیا جائے گا، اس کی روح کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جب امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ حقیقت نماز ہے، تمہارا توجہ کہیں ہوتی ہے، نماز کہیں پڑھتے ہو، یہ حقیقت نماز نہیں ہے۔ دیکھو نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح کہ میرے جد امجد علی نے پڑھی تھی، دیکھو میں کیسی نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں عجیب لگیں گی، ہمیں ایک نیا دین لگے گا۔ تو یہ مفہوم ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوگا گویا نیا دین ہے، لیکن وہ دین نیا نہیں ہوگا، وہ کتاب نئی نہیں ہوگی، اس سے یہ مفہوم۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات صاحب۔ قرآن اگر گر جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں توجہ سے پکڑنا چاہیے، لولے ہاتھوں سے نہیں پکڑنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ کسی وقت توجہ کے باوجود بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کسی غریب کو صدقہ دے دیا جائے، اور آئندہ اس طرح سے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور یہ کام دوبارہ تکرار اس کا نہ ہونے پائے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات صاحب۔ یہ ہے کہ قوم کیوں بٹ گئی؟ اللہ نے ایک دین بھیجا جو حضرت آدم سے لے کے امام زمانہ تک ایک ہی دین ہے، تو یہ قوم کیوں بٹ گئی؟ قرآن نے اس کی بڑی وضاحت سے بات بتائی ہوئی ہے کہ قوم کیوں بٹی۔ ایک تو وہ وجہ کہ جو میں نے عرض کی حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ بعض اوقات ایک نے کچھ سمجھا ایک نے کچھ سمجھا، اور دونوں بڑی ایمانداری سے جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اللہ بھی معاف کرے گا، رسول بھی معاف کریں گے، آئمہ بھی معاف کریں گے، لیکن آپ لوگ اور ہم لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے، کرتے بھی نہیں ہیں، مشکل ہے۔ اور ایک وجہ قرآن نے پھر کہا باغیم بینہم، بغاوت کرتے ہو علم آ جانے کے بعد، جان بوجھ کر، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یہ بھی وجہ ہے افتراق کا۔ تو ہمیں ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو بات سمجھ آ جائے اور وہ حق ہو اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، چاہے وہ کسی غیر ہی نے کیوں نہ کی ہو، اور جو بات صحیح نہ ہو چاہے وہ ہمارے کسی قریبی دوست ہی نے قریبی نے کی ہو، جب غلط ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے۔ باغی جو ہے نا حد سے بڑھنا، یہ بنیادی وجہ ہے تفرقے کی، ورنہ قرآن نے بہت زور دیا ہے کہ تفرقہ نہ کرو۔ درود بھیجیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ یہ وضو کے بارے میں کیونکہ جزوی حکم اور بیانی بات ہے اس لیے اس کو ہم نہیں بتا رہے، درود بھیجتے رہیے آپ۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں پر سوالات بہت سے ہیں، اس سوال کے بہت سے سوالات ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ جو اہم ترین سوالات ہیں وہ بتائیں اور اس کا جواب دیں۔ ایک یہ سوال ہے کہ جب یہ ہے ہی متقیوں کے لیے، وہ پہلے سے متقی ہے، تو پھر قرآن نے آ کے اس کو کیا کرنا؟ گنہگاروں کے لیے کون سی کتاب ہے جب یہ متقیوں کے لیے؟ ایک اس کا یہ سوال، اور اس کے جواب کے لیے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ درود بھیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں، اچانک ایک گھر میں داخل ہو گیا اور باقی لوگ ٹھٹر کے ٹھہر گئے، کیونکہ وہ گھر کسی طائفہ کا تھا، اور یہ بہت پریشان ہوئے کہ اتنی بری عورت اور حضرت اس گھر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت نکل آئے اور اب ان سے نہ رہا گیا، کہا کہ بتائیے آپ اس گھر میں کیوں چلے گئے؟ یہ تو فلاں عورت کا گھر ہے، یہ تو بہت بری ہے، پورے علاقے میں مشہور ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں
گناہ گاروں ہی کے لیے آیا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے گناہ گاروں سے نہیں ملنا. اپنے لفظوں میں کہیں تو یوں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے دروس اجازت نہیں دیتے کہ یہ عورت وہاں آ سکے، تمہارے انتظامات اجازت نہیں دیتے کہ یہ وہاں آ سکے، ہم بھی اس طرح سے دروس نہیں دے سکتے، لہذا مجبور ہیں کہ ان کو ان کے گھر جا کر ہدایت کریں. یہاں پر ایک دوسرا واقعہ یاد آتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ علماء نے اعتراض کیا ایک عالم پر کہ جو بازاروں میں بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا، ان کی باتیں بھی سنتا، ان کے کاروبار سے متعلق باتیں بھی سنتا اور ان کو تبلیغ بھی کیا کرتا. امام کو بعض مقدس علماء نے شکایت کی، کہا کہ مولا یہ بازاروں میں بیٹھتا ہے، دیکھیے یہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ جاتا ہے. تو مولا نے جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد مولا نے پیغام بھجوایا کہ وہ لوگ کہ جو مسجدوں میں جواب صرف دیتے ہیں درس، اور اعتراض کر رہے تھے کہ جو عالم بازار میں بیٹھ کر درس دیتا ہے اور بازار کے تاجروں سے بڑا مانوس ہے اور بڑا نیک ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نیک نہیں ہے. ہم نیک ہیں جو صرف مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں. مولانا نے ان کے جواب کے لیے کام یہ کیا، کہا کہ اتنی رقم چاہیے، یہ ہمیں ادھار دلوا دو. اب ان کا لوگوں سے رابطہ ہی نہیں تھا بعض علماء کی طرح، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، عوام سے تعلق